نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، کسی شک و شبہ میں نہ رہے، اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہوئے آتے ہیں کہ نہ تم غم کرو نہ تم خوف کھاؤ، کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا کیا تھا وہ تمہیں دیا جائے گا، اور یہ یہاں وہ کچھ ہوگا کہ جو تمہارا دل چاہے گا اور جس چیز کی تم خواہش رکھو، اور یہ بے شک اللہ کی طرف سے شروعاتی میزبانی ہے۔ نزول من غفور الرحیم، مہربان اور بخشنے والے کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی۔ یہاں پر صرف ایک بات کا مطالبہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، بے شک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ رب کے معنی بہت ہی وسیع ہیں، عام طور پر رب کے معنی پالنے والے کے کر دیا جاتا ہے۔ رب کا معنی ہے دراصل ایک لفظ میں اگر کہوں، ویسے تو ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ایک لفظ میں ادا نہیں ہو پاتا ہے، پورا ایک جملہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک لفظ میں اگر ہم کہیں تو آقا ایک اس کا بہت اچھا ٹرانسلیشن ہوگا۔ آقا، ہمارا آقا یعنی کہ پالن ہار بھی اس کے اندر آ گیا، اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا بھی اس میں آ گیا، اور اس کے علاوہ پھر کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہ کیفیات دنیا میں بھی دیکھیں گے اور مرنے کے بعد بھی وہ ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتے کس طرح ان پر نزول فرماتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایمان والا ہے اور وہ جا رہا ہے، پیچھے سے کوئی سناٹے دار گاڑی آئی اور ایسا لگا کہ کسی نے سائڈ میں دھکیلا ہے، کسی نے بچایا، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ہی ہوتے ہیں، بچاتے ہیں۔ موت خود پہرے دار ہوتی ہے جب تک کہ لکھی نہ ہو۔ اس جیون کے اندر ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، دیکھیے ہر انسان کا ایک الگ شاکلہ ہے، الگ اس کی ساخت ہے، الگ اس کی باڈی لینگویج ہے، الگ اس کی ایبیلٹی ہے، عقل ہے، صلاحیت ہے، سب چیز انسان کی الگ الگ ہے۔ انہی کو دھیان میں رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سوال جواب ہوں گے، سب سے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ بہت سے سوالات تو ایسے ہیں جو آؤٹ کر دیے گئے، وہ سب سے ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص ایک ساخت کی بنیاد پر ہی سوال جواب ہوں گے۔ دور دراز سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو کوئی ایک دین کی بات بتا دیجئے تو میں اس پہ عمل کر لوں۔ اب ان کی کیفیات، ان کے علم کی کیفیات اور ان کی دوسری صلاحیتوں کو سب چیز کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقیموا، کہ بس کلمہ شہادت کی گواہی دو اور اس پر جم جاؤ۔ اب اس میں سب چیز شامل ہے، سارے مطالبے اس میں آگے سمجھنے والے کے لیے۔ یہاں پر ایک خوبصورت حدیث کا میں تذکرہ آپ سے کروں۔ یہ حدیث
حدیث کی جو کتابیں ہیں سیاستہ، اس میں سے 4 کتابوں میں آئی ہے، مسند احمد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، اور دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کے علاوہ باقی کے 4 کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ایک بڑی ہی کیفیت ہے، بڑا ہی جدا گانا انداز ہے۔ حدیث کو جب میں سناؤں تو آپ اس ماحول کو اپنے آپ میں محسوس کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اپنے سارے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ اب یہ سب جو کچھ پیدل ہیں، کچھ اونٹوں پہ سوار ہیں، سب نکلے۔ دن بھر رات بھر کا سفر تھا، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد سب لوگوں نے فجر کی نماز ادا کری، اول وقت میں پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد مشورہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے گا، کیونکہ پھر دن میں تو سفر ہوتا نہیں ہے۔ تبوک سے لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صبح کی نماز پڑھی ہے آپ نے اول وقت میں، اور اس کے بعد ارادہ ہوا ہے کہ دوبارہ پھر سفر کریں گے۔ اب سفر کر رہے ہیں، اب یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، 4 ساڑھے 4 پہ نماز آدمی ادا کر لے تو تھوڑا غنودگی کا رہتا ہے، سب غنودگی میں تھے۔ اتنے غنودگی میں ہوئے کہ اونٹنیاں ان کے پاور سے نکل گئی اور اپنے حساب سے وہ چلنے لگی، کچھ چگنے کرنے لگی، چلنے لگی، طول و عرض میں پھیل گئی، لشکر گویا کہ پھیل گیا، بڑا لشکر۔ ایسے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ہوش و حواس میں تھے، انہوں نے اپنی اونٹنی کو حضور کی اونٹنی کے بالکل برابر لگا کر رکھا، گویا کہ ان سے انہوں نے نتھی کر لیا ساتھ، بالکل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپن کو ساتھ رہنا ہے۔ اور دوسری چیز حفاظت کا بھی مسئلہ ہے، قائد ہے، کیونکہ پہلے ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ تنگ گلی میں سے جب نکلے واپسی میں تو منافقوں نے حملہ کر دیا تھا۔ یہاں پر حضرت معاذ بن جبل نے اپنی اونٹنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ ایک دم کیا ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اور ٹھوکر کھائی تو وہ اونٹنی بتکی، تو انہوں نے اس کی لگام کھینچی، تو لگام کھینچی تو وہ اور زیادہ بتکی، جیسی وہ بتکی تو اس کو دیکھ کر حضور کی اونٹنی بھی بتک گئی، اور پھر وہ دوسری اچھل کود ہوئی تو ہوجت جو ہوتا ہے اوپر چڑھا ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی یا جو بھی تھا، انہوں نے باہر جھانک کر دیکھا اور کہا کون معاذ؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں میں رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا۔ تو سب لوگ کہاں ہیں؟ تو ان کا بھائی سب جو ہے ابھی غنودگی کی وجہ سے اپنے ادھر ادھر ہو گئے۔ دیکھیے کوئی قائد، کوئی بڑا آپ سے سوال کرے اور آپ اس کے ماتحت میں ہو اور بڑے اس سے سوال کرے تو یہ موقع ہوتا ہے نمبر بنانے کا۔ آدمی کہتے صاحب آپ کی پرواہی نہیں ہے، لوگ ادھر ادھر اپنے حساب سے چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ صبح کا وقت ہے تو لوگ ذرا ادھر ادھر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہاں مجھے بھی غنودگی آ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ معاذ تم ذرا سا اپنی اونٹنی میرے ساتھ کر لو۔ انہوں نے ساتھ کر لی، یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں مس کرنے لگی، ان کے پیٹ بھیڑنے لگے۔ موقع کی غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت زیادہ ہے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، صحابہ اکرام میں بھی درجہ بندی ہے۔ جیسے ارحم امتی کا امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رحمت کے معاملے میں حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، اور واغزاہم عمر، کہ جو دین کے معاملے ہیں ان کو سختی سے لاگو کرنے میں حضرت عمر ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کا اپنا وقار شرم و حیا میں حضرت عثمان ہے۔ قرآن کے زیادہ سمجھنے والے میں ابی بن کعب ہیں، اور ظاہر اور باطن اور زہد اور اس کے اندر جو ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام کے مسئلے کو سمجھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سند جس کو ملی ہے کہ یہ میرا صحابی حرام اور حلال کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ حضرت معاذ بن جبل ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو اس وقت پوچھا تھا کہ تم فیصلے کس طرح کرو گے، یمن یا کوئی دوسرا نام ہوگا دھیان نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں قرآن کے اندر فیصلے کروں گا، کیونکہ اگر تم قرآن میں نہ پاؤ، یعنی قرآن میں تو ہے لیکن تمہیں نہ ملے، تم نہ پاؤ، تو کہ میں حدیث کی طرف رخ کروں گا رسول اللہ، کیونکہ حدیث میں بھی اگر تم نہ پاؤ، گورنر بنا کر بھیج رہے تھے آپ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا کہ اس وقت آپ کیا فیصلہ فرماتے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ تھپتھپایا اور کہا کہ رسول کے رسول نے بالکل دین کی وہ بات سمجھ لی ہے جو حقیقت ہے۔
تو یہ وہ صحابی ہیں، ان کا وہ رتبہ ہے۔ اب یہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں، تو انہوں نے کہا بقین بقین پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے ایک بات نے بوڑھا کر دیا ہے، ضعیف کر دیا، لاغر کر دیا، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میری نجات کا ہے، مجھے جنت کس طرح ملے۔ دیکھیے وہ صحابی جن کے بارے میں یہ ہے، یہ ہمارے جیسے مسئلے نہیں، یہ سارے کام کر رہے ہوں اور بالکل اتفاق سے بیٹھے ہوں کہ جنت تو ملی جائے گی، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہمیں کیسے ملے گی رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور فرمایا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنت کیسے ملے گی، کہ اللہ پر پختہ ایمان رکھو اور یوم آخرت پہ پختہ ایمان رکھو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ رسول پر ایمان رکھو، رسول تو خود بات کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عبادت میں اس کا کسی کو ساجی مت بناؤ۔ بات تو یہاں پوری ہو گئی۔ حضرت معاذ نے کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے ایک بار اور بتا دیں تاکہ میں اچھی طرح سمجھ لوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات 3 مرتبہ سمجھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دین کی جڑ اور دین کی چوٹی بھی بتا دوں۔ کیا اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ضرور آپ مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی جڑ تو یہ ہے کہ توحید، کہ اللہ کو ایک مانو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا، اور اس کا جو تنا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، روزے رکھو، استطاعت ہے تو حج کرو۔ اور دین کی جو چوٹی ہے وہ ہے دین کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، مشقت کرو، اور اس کی چوٹی کے اوپر جو کوہان ہے وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ یعنی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید کہ میں لوگوں سے یہاں تک قتال کروں کہ وہ اللہ کے کلمے کو مان لیں، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے نامہ اعمال میں اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر جو چلتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اور اس سے اڑی ہوئی غبار، وہ غبار اگر اس کے اندر رکھ دی جائے تو اس سے زیادہ بھاری نامہ اعمال کچھ نہیں۔ یعنی کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی ہم سب کر رہے ہیں، ہمارا اور دین کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا دین کیا ہے؟ شادی بیاہ، نکاح، موت میت۔ اس سے زیادہ فرائض کا نہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ نہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باقی جو دوسروں کے جو دھرم دین ہے کہ شادی، جڑھولا، عقیقہ کر لیجئے، اور مطلب جو رسمیں ہیں ان رسموں تک محدود کر لیا ہم نے بھی اپنے دین کو۔ تو کیا ہمارا دین اتنا محدود تھا؟ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قتال میں گیا، جنگ اور قتال، جہاد اور قتال الگ ہوتی ہے۔ جہاد وہ چیز ہے جو ہر انسان کرتا ہے، ایک چڑیا بھی اپنے آپ زندہ رہنے کے لیے جہاد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، رزق لاتی ہے، وہ بناتی ہے، گھونسلہ سب کچھ کرتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اور اس وزن میں اگر کوئی شخص جس نے اس جانور پر بیٹھ کر قتال میں حصہ لیا اور وہ جانور اس جنگ میں کام آ گیا، گھوڑا، اونٹ یا کچھ، تو وہ لاٹ کے اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، اور وہ نامہ اعمال اس کا جو ہے بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بھاری نامہ اعمال ہو نہیں سکتا۔ اب یہ تصور تو ہمارے نہیں ہے۔ ابھی ہم نے قربانی کی ہے تو ذرا اس میں غور کریں کہ اپنا اسماعیل ڈھونڈیں اپنے میں۔ اسماعیل علیہ السلام، قربانی تو اسماعیل علیہ السلام کی تھی، یعنی محبتوں کے مرکز، خواہشوں کا مرکز، آزمائشوں کا مرکز۔ اب ہر انسان کا وہ الگ ہو سکتا ہے، اس کی قربانی دینی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ کسی کا یہ پیسہ ہے، کسی کا عہدہ ہے، کسی کا ایگو ہے، وہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر ہے، اسی کی قربانی دینی تھی دراصل، اسی کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا تھا۔ وہاں اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے،
وہ تو لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی مجھ سے بھی پوچھا اور لوگ آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے، کہا کہ بھئی حکم تو بڑے بیٹے کو قربان کرنے کا تھا، پھر تم کیوں بکرا قربان کرتے ہو؟ واقعی حکم بڑے بیٹے کو قربان کرنے کا تھا، اور اگر اس دن وہ قربان ہو جاتا تو یقیناً ہوتا ایسا بھی، لیکن اللہ نے جو چیز پسند فرمائی اس کی قربانی ہوئی دمبے کی، اور اس کی ہم کرتے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بار بار سننے اور سمجھنے کی حدیث ہے، کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جڑ بھی بتا دی، اس کا تنا بھی بتا دیا، اور اس کی چوٹی بھی بتا دی، اور چوٹی کے اوپر کی کوہان بھی بتا دی، تو اس سے اوپر کی بلندی کی چیز کیا ہے۔ اور چھوٹی سی چیز تو یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم گئے، اس پہ فرشتے، لیکن وہ ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی صلاحیت بلند و بالا ہے، تو اس کو اس حساب سے حساب کتاب ہوگا، اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حالانکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جائے گا جنت میں، تمام حساب کتاب کے بعد جائے گا، لیکن جو دین کے سارے فرائض ہیں اگر سبھی ایسا کرنے لگے تو پھر فرائض پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہو سنت ادا کریں۔